نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم پارہ نمبر 23 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور کیا ہے مجھ کو کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کے سوا ایسے معبود، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر وہ ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان کسی نقصان کا تو نہیں کام آئے گی مجھ سے ان کی سفارش کچھ بھی۔ وَلَا يُنقِذُونَ، اور نہیں وہ سب چھڑا سکیں گے مجھے۔ إِنِّي، بے شک میں، إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ، بے شک میں ایمان لائے ہوں تمہارے رب پر سو تم سنو مجھ سے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا تو داخل ہو جا جنت میں۔ قال، اس نے کہا، یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، وہ سب جانتے، بما غفر لی ربی، اس کو کہ بخش دیا مجھ کو میرے رب نے۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے پیدا کیا مجھے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے مسلک توحید کی صفات کی، جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے، جس کے جواب میں اس نے کہا۔ مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار بتایا، واللہ عالم بالصواب۔ کیا میں بنا لوں اس کے سوا ایسے معبود کہ اگر رحمان ارادہ کرے میرے ساتھ نقصان کا تو نہیں کام آئے گی میرے ان کی سفارش کچھ بھی، اور نہیں وہ چھڑا سکیں گے مجھے۔ یہ ان معبودان باطلہ کی بے بسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی، اور شرک کی۔ اس گمراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نہ بچا سکیں گا کا مطلب ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچا نہیں سکتے۔ بے شک میں اس وقت یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا، یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کر دوں تو میں بھی کھلی گمراہی میں جا گروں گا۔ یا دلال یا خسران کے معنی میں ہے، یعنی یہ تو نہایت واضح خسارے کا سودا ہے۔ بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر سو مجھ سے سنو۔ اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے کہا، مقصد اپنے ایمان پر ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا، یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استقامت کا اظہار تھا، کہ تم جو چاہو کر لو، لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اسی رب پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا۔ کہا گیا تو داخل ہو جا جنت میں، اس نے کہا، اے کاش میری قوم کے لوگ جانتے اس بات کو کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ،
اور اس نے بنایا مجھے معزز لوگوں میں سے، یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا۔ کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کے مستحق ہو جائے۔ اسی طرح اس شخص نے مرنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت لوگوں کی خیر خواہی ہی کرے، بدخواہی نہ کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے۔ بے شک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قسم کا چاہے سلوک کریں، حتیٰ کہ اسے مار ڈالیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہیں ہم نے اتاری اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ تھے ہم اتارنے والے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، نہیں تھی مگر ایک چیخ، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یأتیہم کہ نہیں وہ آتا رہا ان کے پاس، یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ سب اس کے ساتھ سب مذاق کرتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا نہیں ان سب نے دیکھا کہ کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، قبلہم من القرون انہم اليوم لا یرجعون، امتیں کہ بے شک وہ اس کی طرف نہیں سب لوٹیں گے۔ اور ہم نے نہیں اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ تھے ہم اتارنے والے ہی۔ یعنی حبیب نجار نے کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا۔ یہ اس کی قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے، یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہ ہم فرشتے نازل نہیں کرتے۔ نہیں تھی ایک مگر یہ ایک چیخ، پس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور بجھی آگ کی طرح ہو گئے، گویا زندگانی شعلہ فروزہ ہے اور موت اس کا بجھ کر راکھ کا ڈھیر ہو جانا۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے امتیں کہ بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ حسرت اور ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر قیامت والے دن عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے۔ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کوتاہی نہ کی ہوتی۔ یہ حسرت بمانی ویل و ہلاکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ مذاق ہی کیا۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ مگر کیا نہیں دیکھا کہ کتنی ہلاک کر دی امتیں ہو چکا یہ الحمدللہ۔ نیکسٹ آیت رکوع کی لاسٹ، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں کوئی مگر سب کے سب ہمارے پاس سب حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی اور نہیں ہے کوئی مگر سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اس میں ان نافیہ ہے اور لما اللہ کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حساب کتاب کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.